میں نے آپ کو تقلید کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ سمجھایا ہے۔ یہ واتبع سبیل من اناب الی کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ آپ کو سنا دوں اور پھر اگلی بات کروں گا۔ تقلید تے قاف لام یہ دال، ہم لوگ مقلد ہیں۔ تقلید کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ ایک بار پھر سن لیں۔ کسی شخص کو دین کا سچا صحیح عالم مان کر کہ یہ دین کا صحیح جاننے والا، سچی بات کرنے والا، قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے والا، ایسا اس کو مان کر اور وہ ہو بھی، اس سے دین کی کوئی بات پوچھنا۔ آپ کہتے ہیں میں نے نماز شروع کی، میرا دھیان ادھر ہو گیا، میں نے ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا، کیا میری نماز ٹوٹ تو نہیں گئی؟ تو آپ اس سے ایسی بات پوچھیں، روزے کی حالت میں ایسا ہو گیا، جس کو فروعی مسائل کہتے ہیں۔ عقائد میں، عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدوں میں پیروی ہوتی ہے۔ تو کسی کو دین کا سچا صحیح عالم مان کر اس سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا، اور جو وہ جواب دے اس کو مان لینا بغیر دلیل کے، کیونکہ پہلے یقین کر لیا ہے کہ یہ جو جواب دے گا قرآن و سنت سے دے گا، اپنی طرف سے نہیں دے گا، یہ پہلے مان لیا۔ تو اس نے جو جواب دیا، وہ جو جواب دے اس کو بغیر دلیل کے مان لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید شخصی، کسی شخص کی تقلید کرنا۔ جو تقلید کرے اس کو مقلد کہتے ہیں، جو نہیں کرتا اس کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو خود قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا، اس کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے۔ 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ان کا نام، ان کے مقلد کو حنفی کہتے ہیں۔ امام محمد بن ادریس الشافعی، ان کے مقلد کو شافعی کہتے ہیں۔ امام مالک بن انس، ان کے مقلد کو مالکی کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ان کے مقلد کو حنبلی کہتے ہیں۔ یہ 4 امام ہیں، اور دنیا بھر میں مسلمان جتنے ہیں مقلد، وہ ان 4 میں سے کسی ایک کے ہیں۔ حنفی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ 4 سنی ہیں۔ عقیدے کا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بعض مسائل کی تعبیر اور تشریح میں تھوڑا سا فرق ہے۔ 4 صحیح ہیں،
چاروں میں سے جس کی کسی نے تقلید کی ہے بالکل درست، عقیدے کے لحاظ سے سنی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت میں سب سے بڑے عالم تھے، مقلد ہیں۔ سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت میں بہت بڑے عالم تھے، مقلد ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے، مقلد ہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم، مقلد ہیں۔ آج کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تقلید شخصی نہیں کرتا، تو کیا وہ خود مسئلہ معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے گا؟ غلطیاں کرے گا، اپنے لیے خرابی کرے گا۔ تو اس آیت نے بتا دیا کہ اس کی پیروی کرنی ہے جو اللہ کی طرف لے جائے۔ اور میں آپ کو بتا چکا اہل سنت کے سوا کسی میں ولی نہیں۔ جتنے اولیاء اللہ ہوئے سب اہل سنت میں ہوئے۔ یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ولایت انعام ہے، انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ نے جتنے ولی بنائے اپنے سارے سنی بنائے۔ سارے اولیاء اللہ جتنے ہیں مقلد گزرے۔ کہتے ہیں ہم صرف حدیث کو مانیں گے، امام کو نہیں مانیں گے۔ تو حدیثیں ترتیب دینے والے امام بخاری، امام مسلم، جنہوں نے بخاری شریف ترتیب دی وہ بھی مقلد ہیں۔ امام مسلم وہ بھی مقلد ہیں۔ جن کی کتابوں سے حدیثیں پڑھ رہے ہو وہ سارے مقلد ہیں۔ اچھا یہ کہتے ہیں ہم جو بتائیں وہ مان لو، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو بتایا وہ کیوں نہ مانے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں فہم صحابی حجت نہیں، صحابی کی سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ حجت نہیں۔ تو میرا آسان جواب ہے، تمہارے لیے فہم صحابی حجت نہیں، تو پھر فہم وہابی کدھر سے حجت ہوگی؟ جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ مان لیں، جو صحابی کی سمجھ میں آیا وہ نہ مانے۔ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کوئی ولی اللہ غیر مقلد نہیں ہوا، مگر یہ ضدی لوگ چند بہت تھوڑے ہیں دنیا میں غیر مقلد، یہ ضد کرتے ہیں، مرضی کی باتیں مان لیتے ہیں، جب مرضی نہیں ہوتی تو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں، رفع یدین، ہاتھ اٹھانا۔ ہم نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رفع۔ اس کے بعد ہم پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کچھ لوگ ہیں جو رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تو حدیث میں تو سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کا ذکر ہے، وہاں کیوں نہیں اٹھاتے؟
ایک وتر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وتر ایک ہوتا ہے، تو 3 بھی تو وتر ہے، 5 بھی تو وتر ہے، 7 بھی تو وتر ہے، 9 بھی تو وتر ہے۔ آڈ آپ اس کو انگلش میں کہتے ہیں، 1 3 5 7 9۔ مگر اپنی سمجھ میں اگر ایک آ گیا ہے تو اس کو ماننا ہے، 3 5 7 9 کو نہیں ماننا۔ رفع یدین رکوع سے پہلے رکوع کے بعد یاد آ گیا ہے، بس وہ ماننا ہے، باقی نہیں ماننا۔ تو کیا یہ حدیث کو ماننا ہوگا؟ اپنی مرضی کی بات مان رہے ہو، حدیثیں تو اس بارے میں بھی ہیں، ان کا بھی پھر بات کرو۔ آپ لوگ کہیں گے کہ شافعی حنبلی رفع یدین کرتے ہیں، غوث پاک کرتے تھے۔ میں نے کب کہا نہیں کرتے؟ غوث پاک تو بعد کی بات ہے، کتنے صحابہ کرتے تھے۔ ہمارا اختلاف رفع یدین پر نہیں ہے، اونچی آمین کہنے پر نہیں ہے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کوئی پڑھتا ہے، اس پر ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف عقیدے پر ہے۔ ان کے عقیدے درست نہیں۔ غوث پاک کو غوث مانو نا، وہ جو باقی باتیں ان کی مانو، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی تم ان کو مانتے ہو۔ ہمارا یہ کہنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، پھر چھوڑ دیا، منع کر دیا۔ رفع یدین کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کرو۔ دھیان سے سننا میری بات، رفع یدین کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کرو، منع کی حدیث ہے۔ سمجھ آ رہی؟ حضور رفع یدین کرتے تھے یا صحابہ کرتے تھے یہ ہے، مگر کہیں یہ نہیں ہے کہ کرو، منع کی حدیث موجود ہے۔ وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی تو حدیث ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ مگر صرف لڑوانا، ضد کرنا، اچھا جی ہم جو جواب دیں وہ مانو، تو امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کی بات کیوں نہ مانے؟ ان کی تقلید کرو، ان اماموں کی تقلید نہ کرو۔ یہ انوکھی ان کی منطق، یہ جو کہیں وہ مان لو۔ یاد رہے، ہم کسی بد عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور تقلید کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ضروری ہے۔ ہر شخص مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے گا؟ اس کو کسی امام کی پیروی کرنی ہوگی۔ اسی طرح صوفیاء کے سلسلے، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، یہ جتنے نام لیے جاتے ہیں آگے ان کے، ہم ان کی پیروی بھی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تک لے جاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ کی پہچان کراتے ہیں۔ تو جنہوں نے خود ہدایت حاصل نہیں کی وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ جو معاذ اللہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنے کی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ ایمان والے ہیں؟ کیا ان کی نماز ہوگی؟ جب ان کی نہیں ہوگی ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ آج تم نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، کل کو کہو کہ اللہ چوری کر سکتا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، پھر جتنے گناہ ہیں ان کے نام لوگے۔
پھر کہو گے کہ نہیں، اگر نہیں کر سکتا تو پھر کل شیء قدیر تو نہیں ہے. تو تم نے شیء کا معنی کیا کیا؟ میں نے بتایا آپ کو، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے، اور کسی عیب کا ہم اس کے ساتھ تصور کر سکتے نہیں، وہ پاک ہے. اسی لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ اللہ پاک. کیسا پاک ہے؟ اس جیسا کوئی پاک. ہم کہیں گے ہم گناہوں سے پاک ہو گئے، گندگی سے پاک، ایسا تصور. اللہ ہر پاک ہونے سے بھی پاک ہے، ایسے پاک ہونے سے بھی پاک. اس کی پاکی اس کی شان کے لائق ہے. اور الآن کما کان، وہ جیسا تھا ویسا ہے. اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس میں کوئی کمی ہو سکتی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل یعنی اس جیسا نہیں. اس کی قدرت رائی کا دانہ معمولی سا کسی چٹان میں چھپا ہو، زمین کی تہ سے لگ گیا ہو، آسمانوں کی وسعتوں میں کہیں گم ہو گیا ہو، اللہ سے چھپا ہوا نہیں. ہم سے چھپ سکتا ہے، اللہ تعالی سے کوئی چھپ سکتا نہیں. آپ نے یہ بھی سن لیا. بیٹے نے پوچھ لیا تھا حضرت لقمان سے کہ اگر کوئی چھپ کر گناہ کرے تو اللہ کیسے جانے گا، اس کو کیسے پتا چلے گا؟ تو حضرت لقمان نے جواب دیا، معمولی سا دانہ بھی اس سے چھپا ہوا. پوری کائنات، پوری کائنات. اللہ کی شان تو بہت بلند ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کتنی شان عطا فرمائی. وہ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح پوری کائنات کو دیکھتے. اور آسان کروں آپ کے لیے سمجھنے کو، موت کے فرشتے کا کیا نام ہے؟ ملک الموت، عزرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے روحیں قبض کرنے کی. آپ اپنی سوچ سے جواب دیں کہ 1 منٹ میں ایک سیکنڈ نہیں کہہ رہا، چلو 1 منٹ کہہ لیتے ہیں. 1 منٹ میں دنیا بھر میں اندازاً کتنے لوگ مرتے ہوں گے؟ کوئی ایک ایسے ہی تعداد بتا دو، ایسے ہی. کوئی ہزاروں کوئی لاکھوں کہہ رہا ہے، آپ کوئی ایک تعداد، چلو 1 لاکھ کر لیں سمجھنے کے لیے بات. وہ 1 لاکھ ایک ہی جگہ پر وفات کرتے ہیں، ان کی فوتگی ہوتی ہے. پوری دنیا میں کوئی کہیں کوئی کہیں، سب کی جان نکال رہا ہے وہ فرشتہ. اس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. ایک کراچی میں وفات پایا، ایک لاہور میں. کراچی سے لاہور آپ ہوائی جہاز پہ جائیں تو کم از کم 1.5 گھنٹہ ضرور لگ جاتا ہے، وہ 5-10 منٹ اوپر بھی ہو جاتے. موت کا ٹائم 1 منٹ کا ہے سب کا، اس نے 1 منٹ میں مرنا ہے. کوئی کہیں موسم کی وجہ سے کبھی کبھی جہاز نہیں اڑاتے، انتظار کرتے ہیں موسم کھل جائے. وہ 1 ہی منٹ میں لاکھوں جگہ موجود ہو کر
روح قبض کرتا ہے یا نہیں؟ مانتے ہیں یا نہیں؟ تو جس کے نور سے بنے فرشتے کو اللہ نے اتنی شان دی ہے، اس نے اپنے حبیب کو کتنی شان دی ہے؟ اللہ تعالی سے چھپنے کا کیا مطلب؟ کوئی نہیں چھپ سکتا، اور جس کو اللہ تعالی دکھانا چاہے اس سے بھی چھپ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، پھر وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دور و قریب اندر باہر دیکھتے ہیں یا نہیں؟ کہیے، اندازہ کر لیں۔ تو لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا چھوٹا سا بھی دانہ ہوگا، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر، چھوٹا سا کہیں بھی ہوگا اللہ اس کو لے آئے گا۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتا دی تھی، ایک بار پھر کر رہا ہوں۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے۔ یا بنیا کے بعد انہا کے لفظ سے لے کر یاتی بہ اللہ یہاں تک یہ آیت کسی گتے جیسے کاغذ پر لکھ لیں، اس میں گتے میں کنارے پہ سوراخ کر کے ڈوری باندھ لیں، گھر میں درخت ہو کوئی اس کی شاخ سے لٹکا دیں، کوئی گم ہو جائے، کوئی لاپتہ ہو جائے، اس کا نام نیچے لکھیں فلاں بن فلاں، یا اللہ اس آیت کے صدقے اس کو گھر واپس بھجوا دے، وہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ کو اس آیت کے حوالے سے میں نے بتایا۔